السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس واقعہ سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اسی طرح کے واقعہ پہ عمل کریں تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں حاصل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک بات ہے، ایک بندے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے میرے نصیب میں کتنا رزق ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب بات کی تو پوچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا کہ اس کے نصیب میں اتنا رزق ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا تمہارے نصیب میں اتنا رزق ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے بات کریں کہ میرے حصے کا جتنا رزق بقایا ہے وہ مجھے اکٹھا دے دے، کیونکہ میں نے آج تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تو میں کم سے کم پیٹ بھر کر کھانا تو کھاؤں جتنا میرے حصے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی ذات سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ قبول کر لی اور اس بندے کو اس کے نصیب کا جتنا رزق تھا وہ اکٹھا دے دیا۔ کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو لنگر خانہ چل رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں۔ جب اس بندے کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو وہ بندہ بھاگ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کہتے تو میرے نصیب کا رزق اتنا ہی ہے، لیکن میں اتنی دیر سے یہ کام کر رہا ہوں اور میرا رزق ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کئی لوگ کھانا روزانہ کھا کے جا رہے ہیں لیکن یہ رزق ختم نہیں ہو رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ اس کے حصے کا رزق اتنا ہی تھا جب میں نے اس کو دیا، چونکہ اس نے میرے کام میں پارٹنرشپ کر لی، یعنی میری محلوق کو جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اس بندے نے کرنا شروع کیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب جو بھی بندہ اس کے در پر کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہے اس کا نصیب بھی میں اسی بندے کو دے رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی طرح کے واقعہ کی آپ کو ایک مثال میں کینیا کے اندر بھی دکھاؤں گا، نہ کہ بتاؤں گا بلکہ ان لوگوں سے بھی آپ کو ملواؤں گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ اس کام پر عمل پیرا ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں حصے دار بنے ہوئے ہیں اور ان کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر فیصل خان، جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ادھر مباسا کے اندر، جہاں پہ 250 پیپل روزانہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور آئیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ جی فیصل صاحب، ویلکم آور چینل۔ پہلے تو یہ بتائیے گا آپ نے یہ لوگوں کو کھانا کھلانا کب سے شروع کیا اور کیسے اس کی ابتدا ہوئی؟ یہ جی ہم نے 2019 میں شروع کیا اور الحمدللہ ایک دیگچے سے ہم نے شروع کیا، تقریباً 100 لوگوں کو ہم ویکلی کھلا رہے تھے۔ یہ رئیس بھائی تھے ہمارے بھائی جنہوں نے پہلی دفعہ کوک کیا ہمارے لیے، اور ہم نے پچھلے سال 2020 میں آلموسٹ 50,000 لوگوں کو ہم نے کھانا کھلایا، اور اب ہم نے ڈیلی بیسس پہ شروع کیا ہے الحمدللہ۔ تو تقریباً 250 سے 300 لوگوں کو ہم روز کھانا کھلا رہے ہیں۔ سب میرے دوست ہیں، یہ سارے ہمارا گروپ ہے ایک، الحمدللہ ہم سب کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی ہے اور الحمدللہ وی آر سرونگ پیپلس۔ یہ آپ او پی جی ایف کے چیئرمین بھی ہیں کینیا کے، اب اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
OPGF کا چیئرمین ہونے کے حوالے سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جو آپ ہر بندہ جو ہے نا پاکستان کا منسٹر ہے، پاکستان کا امبیسڈر ہے، ٹھیک ہے نا. ہم سب پاکستانی ایک جاب لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسا لوگوں کو پورٹریٹ کریں کہ پاکستانی لوگ فخر کریں کہ یار یہ پاکستانی ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، ان کا لین دین بہت اچھا ہے، ان کا کاروبار بہت اچھا ہے، بہت آنیسٹ لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت اچھے ویلفیئر کے کام کریں. OPGF کا بھی یہی مقصد ہے کہ جتنے بھی پاکستانی اوورسیز میں ہیں، جہاں جہاں ان کو جو پرابلمز ہیں، ان کی جو پاکستان میں پرابلم ہے، اس کو لے کے ہم آگے کسی پلیٹ فارم پہ جائیں اور ان کے مسئلے کو سولو کریں. یہاں بہت سارے پاکستانی سپورٹس کے اندر بھی اپنا پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ ہم یہ غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کریں گے، اس سے بھی پاکستان کا نام روشن ہوگا؟ یار یہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں کوشش کرتا ہوں پہلے بھی اس سے 5-10 لوگوں کو روز کھانا کھلاؤں اپنے پاس سے، لیکن اللہ پاک نے دوستوں کو مشورہ کیا، اللہ پاک نے دوست ایسے دیے تو الحمدللہ 1-2 لوگوں سے شروع کیا اور الحمدللہ 300 لوگ آج ہم روز کے کھلا رہے ہیں الحمدللہ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بزنس سے پیسہ نکال کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو آپ کے بزنس میں کوئی کمی ہے یا اس سے آپ کا وہ فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے بڑا کام اللہ پاک، میرا خیال ہے یہ اللہ پاک جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ وہ اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں. اس سے بڑی نیکی میرا نہیں خیال کوئی اور ہے کہ یہ، اور برکت اتنی ہے. ہم ایک دیگچے سے شروع کیا الحمدللہ، اب 300 لوگوں کو یہ میری خواہش تھی، میرا ڈریم تھا کہ میں 1000-2000 لوگوں کو روز کھانا کھلاؤں. اللہ پاک اس کی طرف لے کے جا رہا ہے اور پیسے اتنے ہیں کہ الحمدللہ انبلیویبل کہ ہمارا باکس ہمیشہ ہی فل رہتا ہے. کتنا ہم نے رمضان میں چیریٹی کی، اتنا ہم نے لوگوں کو دیا، لوگوں کے گھر مہینے کا سامان دیا الحمدللہ. پھر بھی الحمدللہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کبھی آؤٹ آف وہ نہیں ہوتا اور فل ہی رہتا ہے الحمدللہ. جی آخر میں ہمارے پاکستانیوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جہاں بھی ہیں میرا بھائی، آپ کا دین جو ہے نا ہمارا 24 گھنٹے کا دین ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ، یہ دین ہے آپ کا. باہر آتے ہیں، جاب پہ آتے ہیں، یہ آپ کا دین ہے. پورا ایک اچھا مسلمان بنیں، اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ مسلمان بنیں کہ لوگ آپ کی ایگزامپل دیں. آپ ڈرائیونگ کریں تو ایک پتہ لگے کہ یار ایک مسلمان ڈرائیونگ کر رہا ہے. تو آپ پورا دین اپنے لے کے چلیں، نبی کی سنت کو ساتھ لے کے چلیں. اس سے بڑی کامیابی ہے ہی نہیں کسی. جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر رئیس خان، جن کا فیصل خان نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی دیگ انہوں نے ہی ادھر بنائی اور اس کام کی ابتدا انہوں نے کی. آپ بتائیں اب کب سے کینیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پرانا سینئر پاکستانی ادھر ہی ہوں. اس وقت پاکستانی یہاں کوئی نہیں ہوتے تھے، صرف بینک میں ایک مینیجر ہوتے تھے، ابھی بینک لمیٹڈ میں. اس وقت سے میں یہاں ہوں اور الحمدللہ میں نے بڑے نشیب و فراق دیکھے ہیں اس کینیا میں اور سروائیو کیا ہے، خدا کا شکر ہے اب تک. تو یہ جو رفاع عامہ کا کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، ہم نے دیکھا اور بھی پروگرام پہ آپ مس نہیں کرتے، پہنچتے ہیں. اس سے کیا آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے؟ دیکھیں جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. یہ جو کچھ کراتا ہے اللہ تعالیٰ کراتا ہے اور وہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کام کریں. تو یہ سب اس کی کرم نوازی ہے. ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی خدمت کریں. یہ جو کچھ کراتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرانے والی. ہم کوشش کر سکتے ہیں، صرف ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سکسیسفل دیتا ہے اور جتنی خدمت ہو سکتی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ کام جاری رکھے. خیر آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی قوم کو میڈیا کے تھرو. یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کوئی چارج نہیں کرتے، فری آف چارج کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سلام ہے جو میڈیا کے لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. وی آر ویری ہیپی آل ٹوگیدر. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اللہ دتا صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے اور یہ ایک بزنس مین ہے. پاکستان کے اندر ان کا بزنس ہے، کینیا کے اندر بھی ان کا بزنس ہے. انہوں نے کوئی پاکستان کے اندر بھی ایک سسٹم شروع کیا ہے. آئیے جانتے ہیں انہوں نے کیا سسٹم وہ شروع کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پہلے ہمارے ویور کو یہ بتائیں کہ آپ نے فیصل آباد کے اندر کس طرح کا نظام غریبوں کو افلاح کے لیے شروع کیا؟ ہم لوگوں نے ایک دیگ سے شروع کیا تھا، ہفتے میں ایک دن
اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے بعد پھر وہ ایک دن سے 2 دن، 2 دن سے پھر ہفتہ، ہفتے سے پھر 365 دن اللہ نے کیے ہیں۔ پہلے ہم لوگ ایک دیگ بناتے تھے اور آج اللہ کا شکر ہے کچھ 600-700 بندہ ڈیلی الحمدللہ دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے، اور برکت ہی برکت ہے، ہر نیا دن آنے والا اچھا ہی اچھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم آور چینل۔ بتائیے آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اسی کام میں لگا دی ہے؟ ریٹائر تو میں نہیں ہوا ابھی، ریٹائر تو آدمی کو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ریٹائر یعنی دنیاوی کاموں سے ریٹائرمنٹ سمجھیں کہ وہ، لیکن وہ دوسرے کاموں سے، ویلفیئر کے اور دوسرے کام تو وہ الحمدللہ وہ تو چل رہے ہیں اور آخری سانس تک انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ تو بس دوستوں کے، اصل میں یہاں پہ کینیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف 2 سال کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا یہاں پہ اسباب بنائے کہ میں یہاں کا ہو کر رہ گیا۔ تو یہاں پہ جن علاقوں میں میں نے کام کیا ہے وہاں پہ لوگوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ آدمی کو ان کو دیکھ کے ایک تو انسان شکر کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، اور دوسرا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں ان کے لیے کچھ کروں۔ تو ان کو دیکھ کے بیچارے جن کے پاس میڈیسن بھی نہیں ہے، جن کی میڈیسن کے پیسے بھی نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں ہوا، ہم چند دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں اور یہاں پہ اپنے یہ جو لوگ ہیں ہمارے کینین، جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر ان کی ہر طریقے سے مدد کی جائے جتنی ہم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے لیے ہم نے اسکول بنائے، مساجد ہیں اور بہت سارے سینٹرز ہیں۔ ایک ہاسپٹل کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ابھی فلک شیر بھائی نے مینشن کیا، تو اس کی انشاءاللہ اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ ہونی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم OPGF کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ OPGF ہم یہاں پہ ایمبولینسز دے رہے ہیں، تقریباً پوری ایسٹ افریقہ میں 25 ایمبولینسز ہیں۔ ہماری 2 کینیا میں ہم نے آلریڈی ڈلیور کر چکے ہیں، تیسری تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ، وہ بھی 1-2 ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھی ڈلیور ہو جائے گی۔ باقی تنزانیہ کے لیے، یوگنڈا کے لیے بھی آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی۔ تو یہ اس طرح سب مل جل کے ہم کہ انسانیت کی خدمت ہو جائے کسی طریقے سے، تو یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ نے دیکھا، آپ نے لوگوں کو سنا، جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں ان کو کیا کیا بینیفٹ مل رہے ہیں، اور کچھ بینیفٹ یہ وہ ہیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو اس جگہ سے دیتی ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں آتے۔ تو ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب چینل بھی پاکستان کے لیے کام کرے گا، اللہ کی راہ کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو دوست ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ پیج پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔